السلام علیکم، میں ہوں شمع انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر میرے چینل ہسٹری آف اسلام میں سیریز سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام میں سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 19واں حصہ۔ میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجلس شورا بلائی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے معاملے کو رکھ دیا۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے بھی رکھی اور مختصر تقریر بھی کی۔ اس کے بعد حضرت مقداد بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حکم آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے سوار ہو جائیے۔ ہم لوگ بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو بیٹھے ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق و صداقت کے ساتھ بھیجا ہے، آپ اگر برق الغماد تک جائیں گے یعنی یمن کا ایک مقام تو ہم ساتھ ہوں گے اور آپ کو درمیان میں لے کر آگے پیچھے دائیں بائیں جنگ کریں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر انصار کی طرف رخ کیا اور ان کی رائے پوچھی۔ انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا حضور کو ہماری رائے کی ضرورت ہے؟ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی ہے اور شہادت دی ہے کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ حق ہے، لہٰذا آپ کا جو ارادہ ہے اسی پر عمل فرمائیے۔ بہرحال اسلامی لشکر روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس لشکر میں 70 اونٹ اور 3 گھوڑے تھے۔ 3 سواریوں کے لیے ایک اونٹ مقرر کیا گیا۔ ان 3 میں سے 2 لوگ اونٹ پر سوار ہوتے اور تیسرا پیدل چلتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں جو اونٹ تھا اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی حفاظت کے لیے حضرت ابو لبابہ کو حاکم مدینہ بنا کر راستے سے واپس کر دیا۔ ان کی جگہ زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر جگہ ملی۔ باقی کے غازی پیدل چل رہے تھے۔ بدر پہنچ کر مسلمانوں کو ایسی جگہ اترنا پڑا جہاں ریت بہت تھی اور غازیوں کے پاؤں زمین میں دھس رہے تھے اور یہاں آس پاس کہیں پانی موجود نہیں تھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد ایسی بارش ہوئی کہ مسلمانوں نے ریت میں گڈھے کر کر پانی جمع کر لیا۔ جنگ سے 1 روز پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا معائنہ کیا۔ بہت سے اصحاب رضوان اللہ ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ ٹھہر کر فرماتے جاتے، کل یہاں فلاں کافر کی لاش ہوگی اور یہاں فلاں کی۔ اسی طرح بہت سے قریش کے سرداروں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ 17 رمضان 2 ہجری جمعہ کے دن جنگ کے لیے صف بندی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کا معائنہ کرنے کے لیے صفوں کے سامنے سے گزرے تو دیکھا کہ ایک انصاری صف سے آگے بڑھ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک پتلی چھڑی تھی۔ آپ نے چھڑی ان کے پیٹ میں لگا کر ان سے کہا، برابر ہو جاؤ۔ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اس سے سخت تکلیف ہوئی، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اوپر اٹھایا تو صحابی نے جھپٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ چوم لیا۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا؟ تو صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں یہ آخری گھڑیاں ہیں، میں نے چاہا کہ اس شرف سے مشرف ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو دعائے خیر دی اور پھر یہ دعا فرمائی، یا اللہ، یہ وہ اہل ایمان ہیں کہ آج اگر تو نے ان کو ہلاک کر دیا تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اپنی فوج کے معائنے کے بعد آپ نے دشمن فوج کی طرف دیکھا اور فرمایا، یا اللہ، یہ قریش ہیں جو فخر اور غرور سے بھرپور ہیں، تیرے نافرمان ہیں اور تیرے رسول سے جنگ کرنے آئے ہیں۔ الہی، تیری مدد، تیری نصرت کی ضرورت ہے جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور لمبی دعا کی۔
دعا کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونگ طاری ہو گئی۔ آپ کے ساتھ آپ کے سارے لشکر پر اونگ طاری ہو گئی۔ جب آپ کی اونگ ہٹی تو آپ نے فرمایا، ابو بکر تجھے بشارت ہو کہ نصرت الہ آ پہنچی ہے، جبریل بھی آ گئے ہیں۔ جب اسلامی سپاہیوں نے مشرکین کے لشکر کو دیکھا تو وہ تعداد میں بہت کم دکھا، جس سے مسلمان سمجھ گئے کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے اور ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں تشریف لائے اور فوج سے فرمایا، اپنی جگہ قائم رہنا، دشمن حملہ کرے تو اسے آگے آنے دینا، جب وہ تمہارے تیروں کی زد میں آ جائے تو تیر برسانا اور زیادہ قریب آ جائے تو نیزوں کا استعمال کرنا، تلوار کا استعمال سب سے بعد ہو۔ اسی وقت عتبہ بن ربیعہ بن عبد مناف اپنی فوج کے سامنے تقریر کے لیے نکلا۔ اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص سمجھدار ہے، اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو سیدھی راہ پر ہو جائیں گے۔ عتبہ نے اپنی تقریر میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر غالب بھی آ گئے تو بھی کیا ہوگا؟ ہم اپنے ہی بھائیوں سے ہمیشہ آنکھ چراتے رہیں گے، کوئی چچا زاد کوئی خالہ زاد کو قتل کرے گا، کوئی اپنے قبیلے کے بھائی کو مار ڈالے گا، چلو واپس چلو، عرب والے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ لیں گے، اگر کوئی قبیلہ ان پر غالب آ گیا تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا اور ہم ہمیشہ کی ندامت سے بچ جائیں گے۔ پیش ہے میری اگلی سیریز تیسری جنگ عظیم اور دجال سے ایک جھلک۔ دجال جب مسجد نبوی کو دیکھے گا تو اس کو قصر ابیض یعنی سفید محل کہے گا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے، اس وقت مسجد نبوی بالکل سادہ مٹی اور گارے کی بنی ہوئی تھی، اور اب مسجد نبوی کو اگر دور سے یا کسی اونچی جگہ سے دیکھا جائے تو دوسری عمارتوں کے درمیان بالکل کسی محل کی طرح دکھتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں جس میں ہے کہ خروج دجال کے وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر ایک فرشتہ ننگی تلوار لیے پہرا دے رہا ہوگا، وہ دجال کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دے گا۔